دوستو آپ کو پتہ ہے کوئی لکیر کتنی ہی بڑی ہو وہ شروع میں کیا ہوتی ہے؟ ایک چھوٹا سا نقطہ. آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں, اتنے بڑے درخت, اس میں بہت سارے پتے لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ شروع میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بیج. اسی طرح کبھی آپ نے غور کیا یہ اتنی بڑی بلڈنگ, اتنا بڑا گھر, اتنی بڑی عمارتیں جو بنتی ہیں وہ شروع میں کیا ہوتی ہیں؟ ایک چھوٹی سی اینٹ. لیکن اگر اسی اینٹ کو ہم صحیح طریقے سے رکھیں, صحیح طریقے سے اس کے ساتھ دوسری اینٹوں کو جوڑتے چلے جائیں, ایک وقت آتا ہے کہ بڑی سی وال بن جاتی ہے, بڑی سی عمارت بن جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اسی طرح اگر ایک چھوٹے سے بیج کو ہم صحیح زمین پہ صحیح ٹائم کے اندر ڈالیں, پھر اس کو پانی دیں, پلانٹیشن کریں, اس کا خیال کریں, تو کچھ دنوں کے بعد وہ ایک چھوٹا سا پودا بنتا ہے, اس کا پھر خیال کریں. ایک وقت آتا ہے وہ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے کہ جس کے اندر پھل لگتے ہیں, پودے لگتے ہیں, جس کے اندر سے فائدے نکلنا شروع ہوتے ہیں. چاروں طرف دھوپ ہوتی ہے اور کئی لوگ اپنی گاڑیاں لے جا کر اس درخت کے نیچے کھڑے کرتے ہیں چھاؤں کے لیے, سہولت کے لیے, آسانی کے لیے. ایسے ہی ہے. جو چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ سب سے بڑی ویلیو رکھتے ہیں اور وہی بڑے بنتے ہیں. پتہ ہے اگر دنیا میں چھوٹے بچے نہیں ہوں گے نا تو اس دنیا میں بڑے لوگ بھی نہیں ہوں گے. آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ چھوٹے ہو, لیکن کل کے بڑے آپ ہی لوگ ہو. کل کے ٹیچر, کل کے ایڈمنسٹریٹر, کل کے پرنسپل, کل کے کنٹرولر, یہ سب آپ لوگ ہیں. اس گلاس کی ایک باڈی ہے, جیسے آپ کی بھی باڈی ہے, میری بھی ایک باڈی ہے, پر اس گلاس کے پاس ایک چیز نہیں ہے جو آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے, اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں روح, اسپرٹ. میری باڈی جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے اندر ایک نظر نہ آنے والی اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہوئی ہے, جس کی طاقت کی وجہ سے میں ہاتھ ہلاتا ہوں, میں زبان سے بولتا ہوں, آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور آپ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں. اچھا, آپ کی جو باڈی ہے نا, اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ایک روح کو رکھا ہے, جس کی وجہ سے آپ لوگ دیکھتے ہو, آپ لوگ بولتے ہو, آپ لوگ ہلتے جلتے ہو. اگر آپ کے پاس وہ روح نہ ہونا تو آپ اس گلاس کی طرح ہو. کبھی دیکھا ہے کسی نے اس گلاس کو بولتے ہوئے؟ کسی نے دیکھا ہے اسٹینڈ کو بولتے ہوئے, ٹیبل کو بولتے ہوئے؟ نہیں. پتہ ہے کیوں؟ یہ لوگ اس لیے نہیں بول پاتے کہ ان کے پاس روح نہیں ہے. ٹیبل خود سے چلتی نہیں ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس روح نہیں ہے. یہ بلڈنگ خود سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتی ہے, آپ جا سکتے ہو. کیا فرق ہے اس میں اور بلڈنگ کے اندر اور آپ میں؟ فرق یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک اندر نظر نہ آنے والی چیز رکھی ہوئی ہے, وہ ہے روح, اور اس بلڈنگ کے پاس وہ روح نہیں ہے. اسی لیے صبح ہو, شام ہو, دھوپ ہو, رات ہو, سردی ہو, گرمی ہو, یہ وہیں پہ کھڑی رہے گی. لیکن جب سردیاں آتی ہیں آپ الگ جگہ پہ ہوتے ہو, سویٹر وغیرہ پہنے ہوتے ہو, جب گرمیاں آتی ہیں تو ٹھنڈے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اسی طرح آپ کبھی بول رہے ہوتے ہو, کبھی خاموش ہوتے ہیں, کبھی سو رہے ہوتے ہیں, کبھی جاگ رہے ہوتے ہیں, کبھی کھیل رہے ہوتے ہیں, کبھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کس کی پاور کی وجہ سے پتہ ہے؟ ہمارے اندر کی روح کی پاور کی وجہ سے. کس کی پاور کی وجہ سے؟ ہمارے اندر کی روح کی پاور کی. روح کسی کو نظر آتی ہے؟ روح نظر نہیں آتی, لیکن روح کی وجہ سے ہم زندگی پاتے ہیں. پتہ ہے اگر ہم اپنی باڈی کو واش نہ کریں, چہرے کو دھوئیں نہیں, تو چہرہ صاف ہوگا یا گندا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا. اچھا, اسی طرح اگر ہم اپنی باڈی کو اسٹریچنگ کرنے کے لیے, اسٹرانگ بنانے کے لیے ایفرٹ نہ کریں, کھانا وانا نہ کھائیں, تو ہماری باڈی طاقتور ہوگی یا کمزور ہو جائے گی؟ کمزور ہو جائے گی نا. اسی طرح ہماری روح کو طاقت چاہیے ہوتی ہے, ہماری روح کو پاور چاہیے ہوتی ہے, اور جب وہ جتنی زیادہ پاورفل ہوتی چلی جاتی ہے اتنی زیادہ اس کی وجہ سے ہم پاورفل ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے موبائل, اگر موبائل اس کے اندر چارجنگ نہ ہو تو موبائل کام کر پائے گا؟ نہیں کرے گا نا. موبائل آن ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. بالکل اسی طرح ہمارے اندر کی روح جو ہے نا, اس کو چارج ہونے کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. پورے سال میں ہمیں ہماری روح کو چارج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ٹائم عطا کرتے ہیں نا, اس ٹائم کا نام ہے رمضان کا مہینہ. اس رمضان کے مہینے میں آپ بھی میں بھی اپنی روح کو چارج کرتے ہیں, اس کو مزید طاقتور بناتے ہیں, اس کو واش کرتے ہیں. اور روح کو واش کرنے کا ایک بڑا پیارا طریقہ ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا. جب روزے ہم رکھتے ہیں نا صبح سے لے کر شام تک, ویسے بچوں میں سے کون کون ہے جو روزہ رکھتے ہیں بابا؟ ارے واہ, اتنے سارے. اچھا, اور کس کس کو شوق ہے جو وہ روزہ رکھے؟ ابھی تک نہیں رکھ پائے, کوئی مسئلہ نہیں, آئندہ رکھیں گے. واہ, دی بیسٹ. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ
مستقبل کی فوج تیار کی ہے. اللہ تعالیٰ بہت برکتوں سے نوازے. یہ جب روزے رکھتے ہیں نا تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے, ہمیں پیاس لگ رہی ہے, صبح سے لے کر شام تک افطار تک ہمیں ویٹ کرنا پڑ رہا ہے, لیکن یہ ایسے ہی ہوتا ہے پورے رمضان کے پورے دن میں روزہ رکھتے ہوئے جیسے موبائل چارج ہو رہا ہو. آپ کے اندر کی روح کو اللہ تعالیٰ چارج کر رہا ہوتا ہے, اور یہ چارجنگ اتنی بڑھتی ہے, اتنی بڑھتی ہے, اتنی بڑھتی ہے کہ جیسے ایک راکٹ, اس راکٹ کو یا یوں کہہ لیجئے ہوائی جہاز, اس کے انجن کو جب انجن اسٹارٹ ہوتا ہے پہلے وہ زمین پہ دوڑتا ہے دوڑتا ہے دوڑتا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑنا شروع ہوتا ہے, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادلوں میں غائب ہو جاتا ہے. کوئی زمین پہ کتنا ہی تیز دوڑے, کیا ہوائی جہاز سے تیز جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. بالکل اسی طریقے سے رمضان میں روزے رکھ کے, رمضان میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے, قرآن شریف پڑھ کر ہماری روح جو ہوتی ہے نا, وہ جس طرح ہوائی جہاز کا انجن اسٹارٹ ہوتا ہے اور دوڑنے رکھتا ہے, اس طرح ہماری روح کو بھی موقع ملتا ہے اسٹارٹ ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور یہ چیزیں سوچتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کیسے کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھ میں کن چیزوں کو دیکھنا پسند فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے, میں بھی ویسے گزارتا چلا جاؤں, وہ جتنا زیادہ اس پر ایفرٹ کرتے چلے جاتے ہیں ہوائی جہاز کے انجن کی طرح, ان کی روح اتنی زیادہ ایکٹیو ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے جس کے پاس روح کی طاقت ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں روحانی طاقت, جس کے پاس روحانی طاقتیں ہوتی ہیں, قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے, حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ لوگ وہ کام کر لیتے ہیں جو کوئی اور کام نہیں کر پاتا. اس کی ایک حدیث شریف ہے, بخاری شریف کی حدیث, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میری پسندیدہ چیزوں میں فرض چیزوں کے ذریعے سب سے زیادہ میرے قریب آتا ہے, اور بندہ اضافی طور پر نفلی عبادتوں, نفلی ذکر, نفلی علم حاصل کرنا, نفلی مجاہدے کرنا, یعنی اضافی نیکیوں کے ذریعے سے گویا کہ وہ اپنے آپ کو اتنا چارج کر کے میرے قریب آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری خصوصی طاقتیں اس کے ہاتھ بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ, جن کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے, میری خصوصی قدرتیں اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں جن کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے, میری خصوصی قدرتیں اس کے پاؤں میں آ جاتی ہیں جن سے وہ چلتا ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ملتا ہے نا, ان لوگوں کی ایسی ایگزامپلز ہمیں دکھائی گئی ہیں, بتائی گئی ہیں کہ وہ یوں کر کے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں اور ان کے اشارے کی پاور اتنی ہوتی ہے کہ چاند کو اللہ تعالیٰ 2 حصوں میں تقسیم فرما دیتا ہے. سوچئے اتنی پاورفل, وہ جو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا کرتا چلا جاتا ہے. پتہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایسے لوگ کسی بات پر قسم کھا لیں گا تو میں ان کی بات کو ضرور پورا کرتا ہوں. کون کون چاہتا ہے کہ ہم جو سوچیں وہ ہمیں مل جائے؟ کون کون چاہتا ہے؟ اور یہ سب چاہتے ہیں نا. اس کے لیے اس وقت رمضان میں آپ کو اور مجھے وہ پریکٹس کرنی ہوگی کہ جس پریکٹس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہم وہ کرنے والے بن جائیں. آج دنیا میں رمضان کے اندر آپ بھی میں بھی اگر کوششیں کر کے ویسے کرنے والے بن جائیں نا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, تو کل جنت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے وہ پاورز دے دے گا کہ ہم جو چاہیں گے ویسے ہی ہو جائے گا. ویسے کس کس کا دل چاہتا ہے یہ جو مرغی دوڑتی ہوئی جا رہی ہے یہ بس ہمارے پاس آئے اور اس کا بروس بن جائے اور ہم مل کے کھا جائیں؟ کون کون ہے مرغی کو اوئے ہوئے زبردست. اچھا اسی طرح کون کون ہیں جو سمندر پہ گئے تھے اور ان کا دل چاہ رہا تھا بہت گہرے سمندر میں جا کر وہ لوگ سوئمنگ کرنا شروع کرے, نہائیں, لیکن امی نے بابا نے منع کر دیا تھا. تو گہرے سمندر میں کون کون نہانا جاتا ہے؟ اوئے ہوئے واہ. اچھا ہواؤں میں اڑنا کون کون چاہتا ہے؟ زبردست. آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے اور میں نے رمضان کو صحیح طریقے سے اپنایا, رمضان میں قرآن شریف پڑھا, اپنے سیلف اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھا, 5 وقت نمازوں کے لیے ہم پہنچے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں یہ پاور دے گا کہ وہاں پر ہمارا جو دل چاہے گا نا وہ ساری چیزیں خود بخود ہمارے سامنے آ جایا کرے گی. جس کو ڈونٹ کھانا ہے ڈونٹ آ جائے گا, جس کو بروسٹ کھانا ہے بروسٹ آ جائے گا, جس کو پزا کھانا ہے وہ پزا آ جائے گا. جیسے جھولے آپ کو چاہیے نا ویسے جھولے آٹومیٹکلی آ جائیں گے. آپ کے جنت کے محل ایسے اللہ تعالیٰ, رمضان کو اگر آپ نے اچھے طریقے سے گزارا تو ایسے محل اللہ تعالیٰ دے گا کہ آپ اپنے محل کی چھت سے جنت کے اندر موجود دودھ کی, شہد کی اور شربت کی نہروں کے اندر یوں کر کے چھلانگ ماریں گے, آپ کو نہ چوٹ لگے گی نہ آپ ڈوبیں گے اور مزے سے سوئم کر رہے ہوں گے. اسی طرح جنت کے اندر ایسی مخلوق ہے جن کے پر لگے ہوں گے اور اگر آپ ان پر بیٹھ کر اڑنا چاہیں تو آپ اڑ بھی سکتے ہیں.
لیکن یہ سب کچھ تب ہوگا کہ جب آپ اور میں رمضان کو ایسے گزاریں گے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو کیا خیال ہے ہم سب گزاریں گے ایسے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ کون کون گزارے گا بھائی؟ اس کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی, فجر میں بھی اٹھنا پڑے گا. تو کون کون اٹھے گا؟ واہ. اور تراویح کون کون پڑھے گا پھر؟ لیکن تراویح میں مسجد میں جا کے شور مچانا ہے؟ یہاں پہ تو سر ہیں, ٹیچرز ہیں, ان کی وجہ سے ہم شور نہیں مچا رہے. تو وہاں مسجد میں شور مچانا ہے یا تراویح کی نماز پڑھنی ہے؟ دی بیسٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتوں سے نوازے.